الحمد لله رب العالمين سبحان اللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول صوفی صاحب موبائل کو میں دکھاؤ اشتہار عزیزم اختر حسین دی والدہ دا ختم شریف ہر سال ہوندہ ہے چلم شریف دا ختم اللہ تعالیٰ انہ دی والدہ صاحبہ نو جنت الفردوس نصیب فرمائے اور انہ نو اللہ کریم دریائے رحمت وچ غرق فرمائے اور آپ سب احباب دا اس بزم وچ شریک ہونا اور انہاں دی دعا وچ بہنا اور دعا کرنا انہاں دے غریق رحمت ہون دا سبب ٹھہرائے عزیزم و محترم حضرات اپنی ماں باپ واسطے دعا دا اہتمام اور انتظام کرنا اور انہاں واسطے دعائے بخشش دا اہتمام کرنا اے نیک اولاد دی نشانی بھی ہے تے نیک اولاد دی ذمہ داری بھی اختر کی دے گیا اختر کے دے گیا جو بلایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اے نیک اولاد دی ذمہ داری بھی ہے نیک اولاد ہون دی نشانی بھی ہے کہ بندہ اپنے ماں باپ نو فوت ہون تو بعد بھی دعاواں وچ یاد رکھے میری بات نہیں سمجھ آ رہی نا حضرات کہ ماں باپ نو بندہ پچھو اور کچھ نہیں دے سکتا مگر کچھ چیزاں ایسیاں نے جڑیاں ماں باپ نال مرن تو بعد بھی بندہ محبت دا اظہار انہاں دے ذریعے کر سکتا ہے جنہاں دے شریعت وچ اشارے موجود نے عقل والیاں واسطے اور واضح ارشادات بھی موجود نے عقل والیاں واسطے کہ اگر ماں باپ فوت ہو گئے تو میں گھر وچ گوشت پکایا ہے کوئی اور پکایا ہے تو میری ماں یا میرا باپ یا میرا بھائی وہ شے کھانی بڑی پسند کرتا سی تو
میرے دل وچ خیال آیا کہ یار کدی ہے میری ماں کھا لیندی، میرا باپ کھا لیندی، تو ایسا ممکن نہیں، لیکن ایک طریقہ ہے۔ وہی چیز اپنے گھروں تھوڑی جی لے لے تے کسی اس غریب نو کھلا جی دے ال کھانا نہیں تے او دا ثواب تیری والدہ نو پہنچ جائے گا۔ گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ وہی کھانا وہی ڈش کسی مدرسہ دے اس طالب علم نو کھلا جنہوں اچھا کھانا مدرسہ دی طرفوں نہیں ملیا، وہ انجی سمجھ لئی تیری والدین کو پڑ گیا ہے، مرن تو بعد بندہ کھا نہیں سکتا لیکن اس طریقے نال انہاں کو پڑھا سکتے ہیں تو انہاں نے پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اے پھر صدقے دی ایک صورت بن جاندی ہے اور صدقہ مرن والےاں نہ پڑھایا جا سکتا ہے۔ صدقے دا ثواب مثلا میں او دی ایک شریعتی چو مثال پیش کرنا، ساڑھے بزرگ فوت ہو جاندے نے، کوئی ماں باپ، قربانی دا مہینہ آ جاندہ ہے تے اختر حسین آندہ ہے کہ میں اپنی ماں دے نام تے بھی ایک قربانی کرنی، تو شریعت دی اجازت دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے تو اپنے والدہ دی طرف قربانی کر لے، تو او جو قربانی دا جانور اسی ذبح کرانگے او کھان گے لوگ، ساڑھے محلے دے غریب کھا لین گے، لیکن او دے چو حاصل ہونا لا ثواب ساڑھی والدہ نو پہنچ جائے گا۔ اللہ فرماندے نے کہ جڑا تسی قربانی کر دے ہو ایدہ گوشت اور خون اللہ کو نہیں جاندہ، وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، ایدہ چو جو تقوی حاصل ہوندہ ہے وہ اللہ کو جاندہ۔ تو ایسے ہی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک دے بڑے معروف صحابی نے، اور انہوں دا بڑا معروف قصہ ہے جو احادیث صحیحہ دے اندر موجود ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی والدہ فوت ہو گئی ہیں، جی میں اختر حسین دی امی فوت ہو گئی۔ میرے واسطے اختر حسین دی امی دے نیک ہون دی ایک گل ہی کافی ہے کہ اختر حسین جو نیک ہے، جنہ ماما دے پتر چنگے ہون وہ ماما چنگیاں ہوں دی ہیں۔ بھائی صاحب اللہ پاک جس عورت نو کوئی خصوصیت دیتی ہوئے او دی نسل اچ منتقل ہو جائے۔ حضرت سعد حضور دے صحابی سن تے حضور دے ہوندیاں انہاں دی والدہ فوت ہو گئی ہیں، وہ نبی پاک کو حاضر ہوئے تھے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، تے جس وقت ان آخری سال ہے اس ویلے میں کوڑ کوئی نہیں سا، یعنی جدو میری والدہ نے آخری سانس لینا میں کوڑ نہیں سا بیٹھا، اگر میں ہوندہ تو شاید وہ میں کچھ صدقہ کرن دی وصیت کر دے، انہاں وصیت کوئی نہیں کی تیبا کر، میں اپنی طرفوں اپنی ماں دی طرفوں کوئی صدقہ کرا تو کیا ایدہ ثواب میری ماں پہنچے گا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک کھو بنوایا، آواز آ رہی ہے؟ اگر مسئلہ ہے تو میں تھوڑی دیر رک جانا کیونکہ مسئلہ پھر توڑے تک پہنچنا چاہیے۔ حضرت سعد نے کھو بنوایا کیونکہ عرب وچ پانی بڑا مہنگا ہے، سعودی عرب وچ ہن بھی پانی مہنگا ہے، اتھے پانی جی میں ساڈے کو اللہ نے عام کیتا ہے، بس یہ رب دیاں ونڈا نے اتھے اللہ دین عام کر دیتا سی تے اتھے ساڈے کو اللہ پانی عام کیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔
ہاں جی تو انہوں نے حضرت سعد امیر آدمی سن پیسے والے سن بات بندے سمجھ دینے کہ پیسہ بری شے نا پیسہ بری شے نہیں پیسے دا استعمال بری شے اگر وہ دا استعمال صحیح کرو تو پیسہ جنت چلے جاندہ ہے اگر استعمال غلط کرو تو پیسہ دوزخ چلے جاندہ ہے فرق استعمال دا بات دی سمجھ آئی کہ نہ آئی پیسہ اگر نہ ہوئے تو اختر حسین محفل کی میں کراندہ پیسے تو بغیر تھے محفل نہیں ہوتی اختر حسین اپنی والدہ دی سارے سواب واسطے لنگر پکایا ہے تو پیسہ نہ ہوئے تو لنگر نہیں پکا لہذا اس گل تو آنکھ نہیں چرا سکتے تسی کہ پیسہ شے کوئی نہیں پیسہ شے ہے اس تو بغیر تے رسول اللہ دے زمانے میں بھی دین دا کام نہیں ہویا حضور نے کھڑے ہو کے صحابہ دے درمیان تے فرمایا سی پیسہ لیاؤ غزوہ تبوک واسطے مال دی ضرورت ہے کہ حضرت عثمان غنی کو اتنا پیسہ ہاں کیوں نہ کیا سونے میں کل ہی کر دینا جتنا خرچہ ہوتا ہے 22,000 بندے دا خرچہ حضرت عثمان غنی نے کلیاں کیتا ہے بندیاں دیاں بوتھیاں ورگیاں بوتھیاں نہیں ہوندیاں جڑے صحابہ دے بارے بکواس کر دے وہ گل دی سمجھ ہوندی بھئی کہ کوئی نہ حضرت عثمان غنی نے عرض کیتی یا رسول اللہ میں کل ہی کر دیاں گا تسی حکم کرو جتنا چاہیے 22,000 بندے دا خرچہ حضرت عثمان غنی نے دیتا ہے 22 بندے آ جان تے بندیاں دے آنے باہر آ جان لو جی ساڑھے 22 بندے آ گئے انہوں نے خرچہ کی میں کری تو 22,000 دے فوجیاں دا خرچہ دیتا ہے انہوں دے جان دا انہوں دے آن دا انہوں دے سواریاں دا انہوں دے اصلے دا انتظام حضرت عثمان ذو النورین کیتا ہے ہوندہ ہے تے کر دے اور کسے دیاں نیکیاں دا اعتراف نہ کرنا بھی بخل ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ نیکی کرے تو دی نیکی تسلیم نہ کرنا ہے بھی بخلی ہے کوئی بندہ بلائی کرے تو مننا چاہیے تاہی رسول اللہ نے اس موقع تے فرمایا سی ما در علی عثمان ما عمل بعد هذا اليوم عثمان آج تو بعد جو عمل بھی کرے دا کوئی عمل عثمان نو نقصان نہیں دے گا یہ آپ نے محسوس فرمایا کہ حضور کی فرما رہے ہیں بندہ معصوم تو نہیں ہوتا کوئی مسٹیک ہو سکتی لیکن حضور نے دعا یہ دیتی ہے کہ جو بھی کرے اج تو بعد دا کوئی عمل نقصان نہیں دے گا یہ ہر عمل نفع دے گا یہ دیکھو اللہ عمل ہی وہ کروائے گا جڑے نفع والے ہوں گے تے اگر کوئی یہ دیکھو مسٹیک ہوندی ہے تے اللہ وہ معاف کر دے اور جو چنگے کام میں کرے اللہ وہ قبول کر لے ایو جی دعا حضور سارے بندیاں نہیں دیتی جڑی حضرت عثمان غنی نے دیتی تو دی وجہ ایسی کہ حضرت عثمان نے جڑا اوکھے بڑے دین دے کام کر دے رہے نو صحابہ نے حضرت عثمان ذو النورین بہت امیر سن اللہ پاک نے انہوں نے بہت پیسہ عطا فرما رکھا اور انہوں نے اللہ نے دل پیسے تو بھی وڈا دیتا جدو سرکار نے منگیا حضرت عثمان غنی نے نہ کیتی نہیں جتنا سائیاں منگیا اتنا ہی عطا کر دے گئے پیش کر دے گئے اور حضور نے فرمایا سی اللہ میں عثمان تے راضی ہو گیا تو بھی عثمان تے راضی ہو جا یا اللہ میں عثمان تے راضی ہو گیا تو بھی عثمان تے راضی ہو جا اللہ اکبر کبیر کیسے سن حضرت عثمان جنہوں نے حضور فرمایا کہ اللہ میں عثمان تے راضی ہو گیا تو عثمان تے راضی ہو جا اور وہ حضرت عثمان غنی نے عزیزم جنہوں نے صرف غزوہ تبوک تے مال نہیں دیتا یہ مٹھے پانی دی لوڑ پئیے تے کھو خرید کے بھی حضرت عثمان دیتا ہے یہ مسجد نو زمین دی لوڑ پئیے تے وہ خرید کے بھی حضرت عثمان دیتی ہے رسول اللہ نے اپنی 2 بیٹیاں دا نکاح حضرت عثمان نال کیتا ہے ایک دا نکاح فرمایا ہے وہ فوت ہو گئی ہیں تے حضور فرما دے میں نو رب نے وہی بھیج کے حکم دیتا ہے محمد سونے اپنی دوجی صاحبزادی دا نکاح بھی عثمان غنی نال کر دیو میں تاں کیتا ہے
جس ہستی نو حضور نے اپنی دو بیٹیاں دا رشتہ دیتا ہوئے، جس بندے نو رڑکدا ہوئے، او دا حضور نال تعلق کیڑا ہے جی؟ جس بندے نو او بندہ تے او ہستی رڑکے آکھے چ بھئی جس ہستی نو رسول اللہ نے دو رشتے اپنی شہزادیاں دے عطا فرمائے، نادانو اس نسبت ہی حیا کر جاندو کہ جنہوں حضور نے شہزادیاں دے رشتے دیتے دیکھو جو بندے آدھے نہیں جی اسی تے مندے ہی نہیں کہ وہ حضور دیاں شہزادیاں آئیاں ان حضور دے گھر پڑیاں آئیاں، میں کہے چلو اتھے ہی کھڑے رہو، جڑیاں دیاں گھر پاڑ لئیے باویں کسے دیاں ہی ہون، حالانکہ ایسا ہے نا، پر میں اتھے ہی آنا جی کسے دیاں بھی گھر پاڑیاں ہون تو بندہ اتھے ہی دیندہ ہے جتھے ان ہوئے بھئی انہاں سکھ نصیب ہو سی، جنہاں رسول اللہ نے اس قابل سمجھے تھے وہ بچیاں انہاں دے دیتیاں نے، تو ساتھ اس نسبت دا حیا بھی کر دے راندے ہوئے تھے، یہ گل بھی بتیری آئے جیسے اہل سنت اس گل تو ہل دے ہی نہیں کہ حضور دیاں 4 بیٹیاں، مگر کیا کیجئے کہ ماحول ہے جیڑا کو دبال ہے وہ دبے جاندے، بندہ احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے، جدیاں نیکیاں ہوں دیاں تسلیم رکھنیاں چاہیے۔ حضرت عثمان غنی دیاں دین تے نیکیاں، میرے نبی پاک نے ایک بندے آستے صرف یہ دعا کی تھی، اے اللہ سب دا حساب لیں پر میرے عثمان دا حساب نہ لویں، کیونکہ وہ بڑا حیا والا ہے، انہوں حساب دیندیاں شرم آئے گا، ان قیامت والے دن دوجیاں دا حساب ہو سی پر حضرت عثمان غنی دا حساب نہ ہو سی۔ جی جناب دی توجہ ہے مسئلہ دے، اللہ آپ نے برکتہ عطا فرمائے، کمال والے بندے ہو تسی، گل سمجھ دے پہ وہ بھی امیر بندے سن حضرت سعد، انہاں خوہ بنوایا اور خوہ بنوا کے چونکہ عرب وچ قلت تھی اس ویلے بھی ہنوی ہے، انہاں کنواں بنوا کے تے او وقف کر دیتا کہ ایدے چو بندے پانی پین تے ثواب میری امی نو جائے، بس بھائی ایتھے ہی گل ہے جے رمض سمجھے چاہ جائے، پانی بندے پین تے ثواب امی نو جا سکتا ہے۔ ایدہ مطلب ہے کہ دین سانو یہ سمجھا رہا ہے کہ اگر کھانا پینا بندے کھا لین تے نیت صحیح ہوئے تو دا ثواب مرن والے ٹر جاتا ہے، اگر اے نہ جاندا ہوندا تے رسول اللہ نے منع کرنا سی کہ بھئی ہون مرن تو بعد کوئی شے نہ ہو جاندی، نہ کوئی ختم جاندہ ہے، نہ کوئی خیر جاندی ہے، نہ کوئی اور شے جاندی ہے، جی میں ہون ساٹھے ہوتے بابیاں فتوے ٹھوکے، یہ جو ہوندہ تو پھر رسول اللہ نے منع کرنا چاہیے دا، تو جو رسول اللہ دے صحابہ دا پورا کھوٹ ہو گیا تو ساٹھی گلاسی دو دی بھی لنگ جیسی، کوئی پریشان ہونے دی ضرورت نہیں گل دی سمجھ نہیں آئی تو جی یہ دا مطلب ہے ہویا نا با کو راستہ ہے جی تو لنگ بھی اگاں ثواب جاندہ ہے کہ اللہ دے فضل نالو تو ساٹھا بھی لنگ جیسا، ساڑھا کیڑا بین لگ گیا ہے تو اڈا نہیں جاندہ، اللہ دے فضل نال حلال دا ہویا تے لنگ دا راسی تے اپڑ دا راسی، تسی درویشہ ملنگاؤ دین دے نام تے دین دے رویا کر، انشاءاللہ کدی تو اڈے کول کمی واقع نہیں ہوئے، متوجہ ہو کے نا بھائی صاحب، تو اے عزیزان من، اے گرامی قدر حضرات، اے اہل اسلام، اپنی ماں واسطے پیار تے محبت دے جذبات دا اظہار کرنا ہوئے تو دا ایک بھی طریقہ ہے، فوت ہونے تو بات چاندے ہو کہ انہوں نے پیار دا اظہار کریے تو انہوں واسطے دعا کریا کرو، انہوں واسطے صدقہ کریا کرو، غریبان انہوں دے نام تے کھلایا کرو، اور انہوں دے سجنہ نال پیار کریا کرو۔ یہ دیتے بھی حدیث موجود ہے کہ حضرت خدیجہ وصال فرما کے حضور دی بیوی تے حضور بکری ذبح کی تھی تے حضرت خدیجہ دیاں سہیلیاں حضور ونڈ دے سنو بکری ذبح کر، یہ حسن سلوک دی مثال ہے کہ اگر کوئی پیارا فوت ہو جائے تو دیاں سجنہ نال پیار کرو تو قبر اچ بھی راضی ہوندہ ہے۔ بھائی صاحب دا مطلب ہے بندہ مر بھی جائے تو دا روحانی رشتہ پچھلیاں نال ختم نہیں ہوندہ، روحانی رشتہ انہاں دا باقی ہوتا ہے۔
اے جڑی کہانی ساڈے نال دوجے بیلی فرقیاں والے بنائے دے نا فوت ہو گیا گل مک گئی لو ہن خوب ہو گئی گل بات ساڈی گل انج نہیں ساڈی مرن تو بعد بھی گل مکدی نہیں ساڈی مرن تو بعد بھی رشتے ساڈے سنیاں دے باقی رہندے ساڈے عقیدے وچ ساڈا کوئی مر جائے تو ساڈے تو وکھرا نہیں ہوندا ساڈا او دا تعلق باقی رہندا ہے کیویں ختم ہو سکدا ہے جدوں اسی ہر نماز وچ بیٹھ کے آنے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا اللہ نماز میں پڑھیے پر میری ماں تے میرے باپ دی بخشش فرما مڑ تعلق ختم کیویں ہویا نہیں گل دی سمجھ آئی جے کہ کوئی بھائی ٹھلے ذہن والا بندہ بھی میری گل تے غور کرے نا بجے انہاں دی گل نہیں ساڈے نال مک گئی ہے تے نماز تے اسی پڑھی تو پھر دا مطلب کی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اوے ہر عطایات مکان لگیا تے اسی دعا موڑ انہاں واسطے کرنے ہاں پھر ساڈا ختم کیویں ہو گیا ساڈا ختم نہیں ہوندا دین آندا ہے تیرا تعلق تیرے ماں باپ نال جڑیا رہنا ہے جدوں قیامت دا دن ہونا ہے جدو قیامت دا دن ہونا ادو بندے نے کدے نا تے سجنا دے مڑ تعلق ختم ہو گیا تے اللہ اپنی مخلوق ہے کہ بھی تے بلا سکتے ہیں نا میری مخلوق ساری کھڑے ہو جاؤ تے ہے جو مخلوق مڑ تعلق ختم تے نہ ہویا ہے نہ تے اتھے بھی ہویا اماں دا ہوئے ابے دا ہوئے ہونا تے اتھے بھی ہے نا جی بھائی صاحب یہ دا مطلب ہے کہ تعلق ساڈا مرن والےاں نال ختم نہیں ہوندا تعلق ساڈا بحال رہندا ہے تاں ہی تے قبراں تے جانا چاہیے میرے حضور نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها میں تو ان قبراں تے جان تو منع کیتا ہن تو ان چھٹی دے رہے ہیں میرے نبی فرماندے نے گل مک گئی ہے قبراں تے جایا کرو تو ماں باپ دی قبر تے جایا کرو فقیر درویش دی قبر تے جایا کرو اللہ والیاں دی مزار تے جایا کرو ماں باپ نو دعا دین جائیدا ہے اللہ والیاں کولوں فیض لین جائیدا ہے بھائی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی تو عزیزم ایک غلط کانسیپٹ ہے کہ بندہ مر جائے تے ساڈا اودے نال رشتہ تعلق ختم ہو جاندا ہے ختم نہیں ہوندا مرنے والیاں نال تعلق باقی رہندا ہے اور مرنے والیاں دے اپنے باطنی تصرفات ہوندے اسی یہ تجربے کیتے جڑے فوت ہونے والے ہوندے نا انہاں دے اپنے باطنی تصرفات ہوندے جڑا انہاں دے مزار تے جائے وہ اپنے روحانی فیض نال اس نو مالا مال کر ساڈا یہ بالکل نہیں کہ جڑے مر گئے مٹی ہو گئے انہاں کول شاہی کوئی نہیں ساڈا عقیدہ نہیں ساڈا عقیدہ ہے اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الى دار اللہ والے مردے نہیں بلکہ وہ ایک گھر وچ دوجے گھر وچ منتقل ہوندے اگر ساڈا ایمان ہوندا تے میرے مرشد کریم اے نہ فرماندے گنج بخشے فیض عالم مزے ہرے نور خدا حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے 40 دن حضور سید علی اجمیری لاہوری داتا صاحب تے مدار تے چلہ کشی فرمائی ہے 40 دنوں تو بعد اٹھے کسے پوچھیا سرکار کی ملیا جے تو جواب دے کے فرماندے نے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملہ رانوا ناک سارا پیر کامل کاملہ رانوا جڑے ناقص نے انہاں واسطے مرشد پیر کامل ہوندا ہے جڑے کامل ہوندے خالی ہو بھی نہیں جاندے فیض انہاں نوں ہی نصیب ہوندا ہے کیا کمال دی گل کیتی ہے سید صاحب نے فرمایا نے ناک سارا پیر کامل
جڑا سمجھے میں نہ کسا جڑا سمجھے میں نہ کسا او ولیاں کول ٹر جائے کسے پیر کامل کول بہ جائے اللہ والا انہوں کامل کر دے گا تے جڑا کامل ہے او بھی تکبر نہ کرے درویشاں کول کامل بھی بوے او دے کمال چ اور اضافہ ہو جائے گا نا کہ سارا پیر کامل کامل رانوا ایک جٹکی جی مثال دے ماں جی تو انہوں سمجھ آ جائے اے جٹکی جی مثال جیڑی تو اڈے اندروں میں بہ جائے آمین بھائی صاحب جیڑا بندہ اندھا ہے اللہ والے ہیں قربان نال کچھ نہیں ملدا انہوں آکھو جیڑا منڈائی اپنا وڈا منڈائی ان 40 دن کسے نشئی کلوا آخر کس واسطے ان جی باندھا اٹھتا رہے پر 2-3 گھنٹے 4 ہو دے کل بوے پھر آ جائے دوجہ دن روز سویرے جائے ہو دے کل صرف بیٹھا رہے 40 دیا تو پیچھے منڈے کلو پوچھی میں کو اثر ہوئے ہی تو جو ساکھے آبا میں بھی پوڑی تے لگ گیا تو پھر سمجھ لیں بھائی کہ جے جاداں کول بیٹھے اثر ہو جاندہ ہے تو اللہ والیاں کول ماندہ کتنا اثر ہوئے گا سبحان اللہ تو ایک ہی میں سمجھنا ہے کہ ماندہ اثر ہی نہیں ہوندہ اثر ہوندہ ہے تسی کسے کول بے کہ تکو تے صحیح ہو پایا بیڑیاں کول ماندہ جو اثر ہو جاندہ ہے نا بیڑیاں بندیاں کول ماندہ اثر ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ تجھے بیڑیاں قربان دا اثر ہوتا ہے تو بھائیہ چنگیاں قربان دا کیوں نہیں ہونا ہوتے کیوں تیری عقل گم ہو جاندی ہے حضور درویش کامل میاں محمد بخش صاحب نے گل سمجھائیے آپ فرمانے نے برے بندے دی صحبتیں یارو دکان لوہارا سودا باویں کپڑے باویں کنج کنج پئیے چنگاں پین ہزارہ اور فرمایا ولی اللہ دی صحبت یارو جویں دکان اتارا سودا بھاوے مول نہ لئیے بھلے اور ہزارہ بھائی صاحب اگر عطر فروش دی دکان اچ داخل ہوئیے بھامیں عطر لئیے نا خوشبو ضرور ہوندی رہندی ہے بھائی صاحب یہ ایویں تو انکی سے مغالتے چھپایا ہے بس نہیں بابیاں کول کچھ نہیں ہوندہ میں نے نہیں بابیاں کول بڑا کچھ ہوندہ ہے ذرا بے کے تکتے صحیح تینوں انشاءاللہ سید خواجہ معین الدین دا جملہ سچ نظر آوے گا کہ نا کہ سارا پیر کامل کاملہ وہ بھی کوئی نئے بندہ ہوندہ جدہ کسی درویش نال واہ برتن اللہ اکبر یا رسول اللہ اچھار یا علی مرشدی یا نبی یا نبی یا نبی آج کل نا ایک جملہ بولیا جاندہ ہے کہ جی اے بابے تے شے ہی کوئی تو جس اے مننا ہوئے وہ مان لے خودی اپنی مرضی مگر فقیر سمجھدا ہے قرآن دسدا ہے بابے بڑی شے ہے اللہ والے بڑی شے نے انہاں کول مان نال اثر ہوندا ہے اور فقیراں کول مان نال بندے دی صحبت تے خیر دے اثرات مرتب ہوندے ہیں
بھائیا دنیا ایکسپیریمنٹ کر دیئے یہ بھی تجربہ کر لینے کیڑا مسئلہ ہوندہ ہے کسی اللہ والے کو 4 تہاڑیاں بہ کے ویکھ لیا یہ کو سمجھا فرق پیا ہے تے ٹھیک ہے نہ پیا تے آکھیا بھی میں تے سنیا کوئی نہیں فرق پیا مطلب بے بھئی یہ تھی گل ہی کوئی لیکن ایک شرط ضرور ہے رب دا نا ہے بابا ویکھ کے بویا کرو بابے کیڑے گل بانے جڑے تسی بجدے مرید ہوندے ہو میں اس حق وچ نہیں میں دا قائل نہیں کہ بجدیاں جیڑا سمجھیا با ٹھیک ہو دی مرید نہیں پیر چھنڈ پھوک کے بندے ناج دے دور اچ بڑھانا چاہیے چنگی طرح چھان پھٹک کر کے تے تاں پیر بناؤ چھان پھٹک تو بغیر پیر نہ بناؤ کیونکہ پیر 2 نمبر بہت ہو گئے جس وجہ تو بندے سانو مینے دین دین یہ گل کوئی نہ جڑی تساں بنائی ہے دی وجہ ہے بس تسی مال لین لگیاں غلط لے لیندے ہو تو مڑ تسی بھی آندے آؤ اسی بھی انجی بیانے گل کوئی نہیں کیونکہ تساں غلط سودا خریدیا ہے چھان پھٹک کر حضرت سلمان فارسی فرماندے میری 450 سال عمر انہاں دی لکھی ہے بزرگان بعد نے 250 سال لکھی ہے تے ڈوڑ دے ہو بھی پیر ہی رہے دنیا ساری پھر چھٹی ڈوڑ دیاں وکدے مدینے آ گئے حضرت سلمان فارسی جدو وکدے مدینے آ گئے تے تلاش چاہے کہ سنے ہیں ان سرکاراں اتھے آنا ہے انہوں نے مدینے شریف نبیاں دے پیر دی تلاش ہے حضرت سلمان فارسی آ گئے ایک یہودی او دے غلام سن او دیاں کھجورانو پانی دین دیا ہے رکھوالی کر دیا ہے سرکار نے اڑیک دے پہ آئے کیونکہ دسن آنے انہوں نے نشانیاں دسیاں آئیاں یسرب دے شہر جدو سائیں آگئے او دو روشنی ہو جائے گی نالے کھجورہ تے کم کر دینے نالے سائیاں نو یاد کر کے آن دینے تیری دیدنو اکھیاں ترسے گیاں ہونے آجا پیار آواستا تیری دید پھرنا انہاں دے اندر انہاں نو دسیا گیا سی جنہ بندیاں نو ملیا ہے نا نبی سچے دیاں نشانیاں کی انہاں نو دسیا گیا سی بس سچے نبی دیاں نشانیاں ہی جو نشانی ہوئے گی کہ او صدقہ نہیں کھان گے دوسری نشانی یہ ہوئے گی کہ وہ ہدیہ قبول کر لیں گے تحفہ قبول کر لیں گے تیسری نشانی یہ ہوئے گی اس دی کہ انہاں دیاں 2 کندیاں دے درمیان نبوت دی مور ہوئے گی کبوتری دے انڈے دے برابر جی میں کبوتری دا انڈا ہوں ہے نا اس طرح دا ایک حضور دے 2 کندیاں دے درمیان سی او دے اتے لکھیا ہے سی محمد الرسول اللہ ان مور نبوت آکھیا ہے اے حضور دے کمر مبارک دے پیچھے نبوت دی مور ہوگی اے 3 نشانیاں حضرت سلمان نے عیسائیاں کو تے یہودیاں علماء کو سنیاں سن او انہاں دی تلاش چ مدینے آئے سید مہر علی شاہ صاحب دے بارے آندا ہے کہ سرکار جدو علم پڑھ رہا نا انہاں فرمایا کہ میں بھی مرید ہونا ہے پر میں مرید اس دا ہونا ہے جیڑا ایک تے سید ہوئے دوجہ عالم ہوئے تے تریجہ سونا ہو آپ فرما دیں میں ڈھونڈ دیا رانا لیکن میں نو کسے جگہ تے بھی یہ نشانیاں ستراوے کٹھیاں نائیاں لب دی تو فرما دیں وہ ایک دن میں ایک محفل جو بیٹھا سا اوتھے پیر سیال بیان پہ کر دیا ہے فرما دیں میں ویکھیا واہ سنیا تے میں آکھیا بھی عالم تے این صورت بھی سونی آئی میں کہ بھئی یہ کدی سید ہونتے آج میری تلاش ہو گئی ہے میں بیعت ہو جائے فرماتے ہیں میں یہ سوچتا پیا سا جو محفل ختم ہوئی تے حضور پیر سیال نے نظر فرمائی تے فرمایا مہر علی 2 اسی پوریاں کر چھڑیاں تریجی تو چھڑ دے تے آ جا آپ فرماندن میں سائیاں دے قریب ہو گیا کہ میں بیعت کر لئی تو حضرت ایک کوئی گناہ نہیں کہ بندہ آکھے کہ میں اپنے پسند کرنا ہے لیکن پسند شرع شریف نو رکھیا جائے پیر دا معیار شریعت ہونی چاہیے
شریعت دے قوانین پسند رکھیا تو عزیزان من آپ سب آپ سن لو اور یاد فرما لو حضرت سلمان فرما دیں میں کھجور دے رخ تے چڑھیا ہویا ایک قافلہ مدینے آیا آواز آئی طلال بدر علینا او لوگوں مدینے میں آمنہ دا لال آیا ہے گویا انج کہہ لو آ گیا سونا کملی دی جھنب مار کے جندیاں راواں پڑے ویکھ دے رہ گئے آ گیا فرمانے میں کھجور دے درخت اتریا تھوڑیاں جیاں کھجوراں لے لیاں میں انہیں مرشد چیک تے کرنے آئے تے مرشد چیک کرنا چاہیے مرشد چیک کرو مرشد پرکھو تے جدو مرید ہو جاؤ موڑ چیک نہیں کریدا موڑ نہیں چیک کریدا پہلا مرشد دیاں غلطیاں کٹ لو جدو مرید ہو جاؤ موڑ غلطیاں کٹی دیاں نہیں موڑ کٹوائی دیاں نہیں وہ جی میں سائیں دی مرضی کی انجھ پیا کر دے گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی سوچن دا ٹائم بندے کو پہنا ہوں دا نکاح پڑھن تو پہنا سوچی دا بی بی پھینی ہے کہ اچھے نہ کر یہ تو نکاح پڑھ لئیے مڑ نہیں آکھی دا مڑ جی ہوئے مڑ نہیں بھائی دا نکاح جو پڑھے نہیں گل دی سمجھ آئی مڑ پیچھے آکھے میں پھینی لے دیتی ہے میں اچھے آڑی لینی تو مڑ گھر دیا آکھنا میں چوڑیا پہنا ستا ہے تو مخول سمجھے ہے شادی تے رشتہ شادی تو بھی بڑھتا ہے پیری مریدی شادی تو بھی اتے دا رشتہ ہوں ہے تھوڑ تھلے اڑائے ہے ہی نا یہ شادی تو اتے ہے یہ اس تو بھی اتلا پاس ہے جدو من لیا یار نو مڑ بھامیں جتھے لے جائے مڑ یار دے ناڑ بھی مڑ جتھے مرضی سو لے جائے ہون کیڑی سپردم بتو مایا اے خیشرا میں اپنا ہر شے یار نو سونپ چھڑے یار جتھے مرضی استعمال بھائی توجہ ہے توڑی کھجوراں لے لیں حضور تشریف فرما سن آئے زیارت کی تھی تے دل منیا بھئی ایڈا سونا نبی تے سچا ہی ہو سکے کیونکہ حضور سونے آئے اللہ ہر نبی سونا بڑھایا ہے انہاں کھجوراں حضرت سلمان نے اگے رکھیاں تے حضور کھان تو پہنا پوچھا ہے کیے عرض کی تھی سرکار کھجوراں نے تے صدقے دیا تو آپ نے صحابہ نو فرمایا کہ کھا لو خود نہیں کھائی حضرت سلمان فرماندے نے میں شکر کیتا پہلی نشانی تے پوری ہوئی ہے کہ حضور صدقہ نہیں کھایا فرماندے نے میں مڑ ٹر گیا تے کھجوراں مڑ لے آیا لیا کے حضور دے اگے رکھیاں سرکار ہے کھجوراں نے حضور فرمایا اے کیے تے میں کی تھی سرکار اے ہدیہ ہے بندے آدھے نے تسی پیران ہدیے کیوں دین دے ہو اے شرینیاں کیوں دین دے ہو وہ میں کیا بھلیا اے آج دیاں نو شروع ہوئیاں اے حضور دے زمانے تو شروع ہوئیاں نے تو حضرت سلمان تے فتوہ لائیں گا کہ رسول اللہ ہدیہ کیوں نہیں تھی سارے صحابہ حضور نو ہدیے دین دے ہون دیا مریدہ شدیاں کی دینا توجہ ہے کہ کوئی کیش بیچارے مرید نے وہ غریب آدمی نے مڈل کلاس لوگ نے جتنے جو کہ نے انہوں بھی دین دینے میں نہیں آنا انہوں نہیں دین دینے بڑا دین دینے ہدیہ دین دینے لیکن اپنے شیخ نو ہدیہ دینا ہے صحابہ کرام دی سنت ہے مولا علی سرکار بھی مرشد پاک نو دین دے مولا علی سرکار دا بھی حضور نو دینا صحابہ تے ابو بکر صدیق دا دینا صحابہ تے تمام صحابہ حضور نو ہدیہ دین دے بلکہ حدیث شریف چاہتا ہے جدو حضور حضرت اما عائشہ دے گھر ہونا ادو سارے مدینے والے ہدیے گل دے کہ آج حضور زیادہ راضی ہونا کہ ہدیہ گلیے بندیاں سمجھے ہے بھائی پیرا ہے میں گل بنا لئیو گل نہیں ہے بنائی جنہوں اپنا شیخ من لئیے انہوں نے ہدیہ دینا میرے محبوب نبی دے یاران دی سنت ہے گو بنے بندے سمجھ سور لیں دے کوئی نہیں آنے پتہ نہیں کہ دو انہاں گلہ بنا لئیے تو ساتھ پورا دین نو پڑھے ہی نہیں رسول اللہ دے دین تو ہٹ کے کوئی کام بھی ہوئے تو چھوڑ دیو رسول اللہ گھر تشریف لے گئے تے حضرت اما عائشہ صدیقہ نے کی تھی یا رسول اللہ رات دے کھانے واسطے کوئی چیز نہیں
گھر وچ رات دے کھانے واسطے کوئی چیز نہیں. حضور گھروں نکلے تے مسجد وچ آ کے سرکار نے نماز نیت لی تے سرکار دعا وچ مصروف ہو گئے. تھوڑی دیر بعد حضور گھر تشریف لے گئے تو گھر اناج دیاں بوریاں. حضور فرماندے نے عائشہ یہ بوریاں کدوں آئیاں؟ تو انہوں نے دسیا کہ یا رسول اللہ حضرت عثمان غنی نے کھانے واسطے ہدیہ بھیجے ہے. تو آپ نے فرمایا کیا دوسریاں بیویاں بھی پہنچے ہے؟ تو حضرت عائشہ فرماندی ہیں یا رسول اللہ جتنا حضرت عثمان نے ساڑھے حال بھیجے ہے اتنا باقی ساریاں بیویاں دے گھر بھی بھیجے ہے. تو تسی کی سمجھے بھئی ہون شروع ہویا ہدیہ؟ حضور فرماندے ہیں ہدیہ دیا کرو تہادو و تحابو یہ دنال محبت ودی. عزیزہ نے من آؤ سنو اور یاد فرما لو اللہ آپ تے راضی ہو جائے. ناڑے بھی سن لو حضور بھی اگو ہدیے دین دے ہیں. یہ نہیں حضور کوئی نہ دین دے نہیں جڑے حضور نو دین دے حضور بھی انہوں کوئی دین دے رہن دے ہیں. جو پسند فرمانا وہ حضور بھی انہوں دین دے رہن دے ہیں. یعنی صحابہ حضور نو دین دے ہیں تے حضور صحابہ عطا فرمان دے ہیں. بس وہ فرق ہے انہوں دا ہدیہ ہوندہ حضور دی عطا ہوندی ہے. مسئلہ سمجھ چاہ گیا کہ نہ آگیا بھائی صاحب؟ وعزیزہ نے من سنو اور یاد فرما لو آپ فرما دیں سرکار اے ہدیہ حضور نے آپ بھی کھایا اپنے غلامانوں بھی عطا فرمایا. دل راضی ہویا بس شکر ہے. دوجی شرط بھی پوری ہو گئی ہے. ہن ایک شرط رہ گئی سی کہ جڑی وچلے سن مور نبوت او دی کدی زیارت ہوئے تے پاک ہوئے. تو حضور نے ان چادر اوڑی سی گرم موسم سی حضور بیٹھے سن تو آپ فرما دیں میں کدی ایس پاسے ہوواں کدی ایس پاسے ہوواں تے حضور ویکھ لیا بھی ہے جڑا پاسے تے ہوندا ہے اینو کی مسئلہ ہے. حضور نے آپ ہی اپنی چادر مبارک تھلے گرائی اور فرمایا سلمان ویکھ لے. حضرت سلمان فرماندے نے میں حضور دی مہر نبوت نو بوسا دیتا ہے تے سرکار دے کوڑا گل کیتی ہے سونیا اپنا کلمہ پڑھا کے اپنا پکا مرید بنا لو. حضرت سلمان فارسی سرکار دا کلمہ پڑھیا تے پکے صحابی تے حضور دے مرید بنے. تے مڑ جدو واپس گئے نا تے مڑ واپس بھی شاہ تھے باغے وچ دل نہ لگے. وہ جڑے یہودی دے باغ وچ کام کر دیا نا وہ تھے پھر دل نہ لگے. وہ جھٹ جھٹ بعد تھوڑے تھوڑے ٹائم بعد واپس آ جان. تو یہودی پوچھ دے بھی یار خیر ہے سلمان تو مدینے بڑا پنڈ جانا ہے وہ کیونکہ انہوں دا باغ مدینے تو ہن بھی باہر ہے تھوڑا جا. حضرت سلمان دا باغ موجود ہے میں وہ زیارت بھی کیتی ہے تسی بھی یہ گئے ہو کیتی ہوئے گی. تو وہ اجے بھی مدینہ شریف تو تھوڑا جا باہر ہی ہے. اس وقت ذرا زیادہ باہر سی کیونکہ آبادی اتنی زیادہ نہیں سی. انہوں نے فرمایا تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد مدینے ٹر جانا ہے پنڈ ٹر جانا ہے خیر ہی. عزیزہ نے دی بکار فرمایا میں حضور کو جانا ہو سکیا تو کدے کلمہ تے نہیں پڑھ لیا. تے سلمان فرمانے میں بالکل گل سچی ہے. الف اللہ چمبے دی بوٹی تے میرے من وچ مرشدی لائی نفی اسبات دا پانی ملیا. اے جڑی الف ہے نا الف اللہ اے بوٹی ہے تے لا الہ اے نفی ہے الا اللہ اسبات ہے. کوئی عبادت دے لائق نہیں اے نفی ہے. الا اللہ مگر اللہ ہے اے اسبات ہے. انہوں نفی اسبات دا پانی بولیا جاندہ ہے یعنی ان دا ذکر کرنا تے بوٹی نو اس ذکر دا پانی دینا. نفی اسبات دا پانی ملیا. فرماندے نے بوٹی مرشد نے لائیے نفی اسبات دا پانی ملیا. ہر رگے ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا
تے آئی ہو جیوے مرشدی کامل باہو تے جے بوٹی لائی لیاؤ بھئی ختم دئیے پہ لیاؤ عزیزوں اور ساتھیوں اللہ کریم آپ سب احباب تے راضی ہو جائے اور اللہ آپ نو جزائے خیر عطا فرما دے وے آپ سب بھائی فقیرو درویشو اللہ والیاں دے نیڑے رویا کرو اللہ والیاں دے سائے رہن نال سیانے بندے ہو گھراں میں جو مرغی بچے کٹ دیئے مرغی بچے کٹ دیئے سیانے بندے ہو مثال نو سمجھیا کرو مرغی بچے کٹ دیئے ایک سے انگیٹھی چنڈے رکھ چھڈو جیڑا پراں تو باہر ہوئے ان دے وچ بچہ نہیں پیدا ہوتا جی تو جڑے پران دے ایٹھ نے انہاں وچ بھی بچہ اللہ ہی پیدا کیتا ہے پر جڑا انڈا پران تو باہر نکل جائے بے مہینے دی لوڑ نہیں وہ گندا ہو جاتا ہے عزیزو جڑا پران دا وسیلہ من جاتا ہے ان دے وچوں بچہ نکل آتا ہے تے پھر جڑے بچے پران دے ہیٹھ ران وہ کوے تو بچے ران دے جڑے پرائیں تو زیادہ دور نکل جان وہ کوے دا شکار ہو جاندے نے اسی طرح جڑا درویشاں دے نال روے وہ شیطان تو بچیا راندا ہے جڑا درویشاں تو دور ہو جائے ان شیطان اچک لیندا ہے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑے او بگیاڑاں جو کی جس مسئلے تے بھی آپ نو کوئی ابہام ہو جائے کوئی شک پہ جائے کوئی وام پہ جائے تو میرے بچوں آ کے مل کے بیٹھ کے مسئلہ پوچھ لیا کرو اور نبی پاک سرکار دے دین اور نبی پاک سرکار دے طریقے اور عقیدے اور سلیقے دے اتے پکی طرح قائم رہو اللہ تعالیٰ آپ سب احباب دی حاضری قبول اور منظور فرمائے اللہ کریم آپ سب احباب دا بیٹھنا قبول فرمائے سارے ایک واری علمہ شریف تے ترائے واری کل شریف ختم شریف پڑھ رہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد أفضل صلاتك بدد معلوماتك وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لیاؤ بھی لیاؤ بیٹھا لیاؤ
بچہ گم ہو گیا ہے کہ اللہ کرے دعا کرے دعا کرنے مائی لب جائے گا، آپ دا بیٹا لب جائے گا، مائی لب جائے گا، آپ نہ فکر کرو انشاءاللہ انشاءاللہ دعائے خیر ہو جائے گی آپ کو۔ کرامت علی خیرہ خزانہ میلے سے گیا تو میں باپا سے چلنے گیا آ جائے گا، نہ گھبرانا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے مولا کریم اپنے محبوب پاک سرکار دا صدقہ سب بھائیاں دی حاضری قبول فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب دا صدقہ جو پڑھیا گیا جو سنیا گیا جو محفل پاک ہوئی یہ ثواب اپنی بارگاہ نبی پاک دی بارگاہ حضور دی آل بیت حضور دے صحابہ دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما۔ بعدہو بالخصوص اس تمام کلام دا ختم شریف دا اس محفل دا اسال ثواب برکت رحمت یا مولا کریم اختر حسین دی والدہ دی روح نو کرنے قبول فرما کے مائران دی قبر نو روشن فرما اور انہوں دی قبر نو جنت دے باغاں وچوں ایک باغ بنا، انہوں دی قبر نو جنت دے باغات وچوں باغ بنا۔ یا مولا کریم اپنے محبوب دا صدقہ جتنے بھائیاں نے ہاتھ اٹھا رکھے نے ساریاں دی دعا نو مائران دے حقیش قبول فرما۔ اختر حسین دی والدہ نو جنت دے انہوں دی قبر نو ٹھنڈات کر۔ یا اللہ جتنے بھائی نے سب دے ماں باپ دی بخشش فرما، بلکہ انہاں سنگیاں دے گھاری چو جتنے فوت شدگان نے انہاں ساریاں نو اسال ثواب بخشنیا قبول تے منظور فرما۔ میرے مولا کریم اپنے محبوب دا صدقہ غلطیاں کوتاہیاں بندے کو ہو جاندیاں نے اپنے محبوب دا صدقہ معاف فرما کے انہاں دی اچھے عمل نو قبول کر کے جنت جالا رتبے عطا کر۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما توب الیہ واسالہ التوبہ وافوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اختر انہاں دے گھارج کاروبار وچ رزق وچ برکت فرما صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ایک مائی صاحب آئے نے انہاں دا بیٹا کرامت گم ہو گیا ہے، میرے مولا کریم اس نو انہاں دے گھر تک پہنچا اور انہاں دی خبر انہاں تک پہنچا۔ ساڈی ساریاں بھائیاں دی دعا نو مائی انہاں دے حق وچ قبول فرما کے تے مائی انہاں دا بیٹا میرے مولا واپس لے جڑی کہانی ساڈے نال دوجے بیلی فرقیاں والے بنے دے نا فوت ہو گیا گل مک گئی لو ہن خوب ہو گئی گل ساڈی گل انج نہیں، ساڈی مرن تو بعد بھی گل مکدی نہیں، ساڈی مرن تو بعد بھی رشتے ساڈے سنیاں دے باقی رہندے۔ ساڈے عقیدے وچ ساڈا کوئی مر جائے تو ساڈے تو وکھرا نہیں ہوندا، ساڈا او دا تعلق باقی رہندا ہے۔ کیویں ختم ہو سکدا ہے جدوں اسی ہر نماز وچ بیٹھ کے آنے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ نماز میں پڑھیے پر میری ماں تے میرے باپ دی بخشش فرما، مر تعلق ختم کیویں ہویا؟ نہیں گل دی سمجھ آئی جے کہ کوئی بھائی ٹھلے ذہن والا بندہ بھی میری گل تے غور کرے نا بجی انہاں دی گل نہیں ساڈے نال مک گئی ہے تے نماز تے اسی پڑھی ہے تو پھر دا مطلب کی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اوے ہر عطایات مکان لگیا تے اسی دعا موڑ انہاں واسطے کرنے ہاں، پھر ساڈا ختم کیویں ہو گیا؟ ساڈا ختم نہیں ہوندا، دین آندا ہے تیرا تعلق تیرے ماں باپ نال جڑیا رہنا ہے۔ جدوں قیامت دا دن ہونا ہے، جدو قیامت دا دن ہونا ادو بندے نے کدے نہ تے صدنا نہیں، مر تعلق ختم ہو گیا تے اللہ اپنی مخلوق ہے کہ بھی تے بلا سکتے ہیں نا میری مخلوق ساری کھڑے ہو جاؤ تے ہے جو مخلوق، مر تعلق ختم تے نہ ہویا ہے نہ تے اتھے بھی ہویا، اماں دا ہوئے ابے دا ہوئے ہونا تے اتھے بھی ہے نا جی بھائی صاحب۔ یہ دا مطلب ہے کہ تعلق ساڈا مرن والیاں نال ختم نہیں ہوندا، تعلق ساڈا بحال رہندا ہے، تاں ہی تے قبراں تے جانا چاہیے۔ میرے حضور نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں تو ان قبراں تے جان تو منع کیتا ہن تو ان چھٹی دے رہا۔ میرے نبی فرماندے نے گل مک گئی ہے قبراں تے جایا کرو، تو ماں باپ دی قبر تے جایا کرو، فقیر درویش دی قبر تے جایا کرو، اللہ والیاں دی مزار تے جایا کرو، ماں باپ نو دعا دین جائیدا ہے، اللہ والیاں کولوں فیض لین جائیدا ہے۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو عزیزم ایک غلط کانسیپٹ ہے کہ بندہ مر جائے تے ساڈا او دے نال رشتہ تعلق ختم ہو جاندا ہے، ختم نہیں ہوندا۔ مرنے والیاں نال تعلق باقی رہندا ہے اور مرنے والیاں دے اپنے باطنی تصرفات ہوندے، اسی دے تجربے کیتے۔
جڑے فوت ہونے والے ہوندے نا انہاں دے اپنے باطنی تصرفات ہوندے جڑا انہاں دے مزار تے جائے وہ اپنے روحانی فیض نال اس نوں مالا مال کر دے۔ ساڈا یہ بالکل نہیں کہ جڑے مر گئے مٹی ہو گئے انہاں کوئی شئی کوئی نہیں، ساڈا عقیدہ نہیں، ساڈا عقیدہ ہے اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار، اللہ والے مردے نہیں بلکہ وہ ایک گھر چ دوجے گھر چ منتقل ہوندے۔ اگر ساڈا ایمان ہوندا تے میرے مرشد کریم اے نہ فرماندے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا۔ حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے 40 دن حضور سید علی اجمیری لاہوری داتا صاحب تے مدار تے چلہ کشی فرمائی ہے۔ 40 دنوں تو بعد اٹھے، کسے پوچھیا سرکار کی ملیا جے تو جواب دے کے فرماندے نے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کامل رہنما، ناک سارا پیر کامل کامل رہنما۔ جڑے ناقص نے انہاں واسطے مرشد پیر کامل ہوندا ہے، جڑے کامل ہوندے خالی ہو بھی نہیں جاندے، فیض انہاں نوں ہی نصیب ہوندا ہے۔ کیا کمال دی گل کیتی ہے سید صاحب نے، فرماتے ہیں ناک سارا پیر کامل، جڑا سمجھے میں ناقص ہاں، جڑا سمجھے میں ناقص ہاں، او ولیاں کول ٹر جائے، کسے پیر کامل کول بہ جائے، اللہ والا انہوں کامل کر دے گا۔ تے جڑا کامل ہے او بھی تکبر نہ کرے، درویشاں کول کامل بھی بوے، او دے کمال چ اور اضافہ ہو جائے گا۔ ناک سارا پیر کامل کامل رہنما۔ ایک جٹکی جی مثال دے ماں جی تو انہوں سمجھ آ جائے، اے جٹکی جی مثال جیڑی تو اڈے اندروں میں بہ جائے۔ بھائی صاحب جیڑا بندہ اندہ ہے اللہ والیاں کو مان نال کچھ نہیں ملدا، انہوں آکھو جیڑا منڈائی اپنا وڈا منڈائی ان 40 دن کسے نشئی کلوا آخے کس واسطے ان جی باندھا اٹھتا رہے بس 2-3 گھنٹے 4 دے کول بوے، پھر آ جائے دوجہ دن روز سویرے جائے دے کول صرف بیٹھا رہے۔ 40 دیاں تو پیچھے منڈے کولو پوچھی میں کو اثر ہوئے ہی تے جو ساکھے آبا میں بھی پوڑی تے لگ گیا۔ تو پھر سمجھ لیں بھائی کہ جے جاداں کول بیٹھے اثر ہو جاندہ ہے تے اللہ والیاں کول مان دا کتنا اثر ہوئے گا۔ تو ایک ہی میں سمجھنا ہے کہ مان دا اثر ہی نہیں دا اثر ہوتا ہے۔ تسی کسے کول بے کہ تکو تے صحیح ہو پایا پیڑیاں کول مان دا جو اثر ہو جاندہ ہے نا، پیڑیاں بندیاں کول مان دا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تجھے پیڑیاں کول مان دا اثر ہوتا ہے تو بھائیہ چنگیاں کول مان دا کیوں نہیں ہونا؟ ہوتے کیوں تیری عقل گم ہو جاندی ہے؟ حضور درویش کامل میاں محمد بخش صاحب نے گل سمجھائیے، آپ فرمانے نے برے بندے دی صحبتیں یارو جویں دکانے لوہارا سودا باویں کپڑے باویں کنج کنج پئیے
چنگا پین ہزارہ اور فرمایا ولی اللہ دی صحبت یارو جویں دکان اتارا سودا بھاوے مول نہ لئیے بھلے اور ہزارہ بھائی صاحب اگر عطر فروش دی دکان اچ داخل ہوئیے بھامیں عطر لئیے نا خوشبو ضرور ہوندی رہندی ہے بھائی صاحب یہ ایویں تو ان کسے مغالتے چھپایا ہے بس نہیں بابیاں کوڑ کچھ نہیں ہوندہ میں نے نہیں بابیاں کوڑ بڑا کچھ ہوندہ ہے ذرا بے کے تکتے صحیح تینوں انشاءاللہ سید خواجہ معین الدین دا جملہ سچ نظر آوے گا کہ نا کہ سارا پیر کامل کاملہ وہ بھی کوئی نئے بندہ ہوندہ جدہ کسی درویش نالبا برتنا اللہ اکبر یا رسول اللہ اچار یا علی مرشدی یا نبی یا نبی یا نبی آج کل نا ایک جملہ بولیا جاندہ ہے کہ جی اے بابے تے شے ہی کوئی تو جس اے مننا ہوئے وہ مان لے خودی اپنی مرضی مگر فقیر سمجھدا ہے قرآن دسدا ہے بابے بڑی شے نے اللہ باڑے بڑی شے نے انہاں کول مان نال اثر ہوندا ہے اور فقیراں کول مان نال بندے دی صحبت تے خیر دے اثرات مرتب ہوندے ہیں بھائیہ دنیا ایکسپیریمنٹ کر دیئے یہ بھی تجربہ کر لینے کیڑا مسئلہ ہوندہ ہے کسی اللہ والے کو 4 تیاڑیاں بے کہ ویکھ لیا جے کو سمجھا فرق پہ آئے کہ تاں ٹھیک ہے نہ پہ آتے آکھے ابھی میں تے سنیا کوئی نہیں فرق پہ مطلب بے بھئی یہ تھی گھر لی کوئی لیکن ایک شرط ضرور ہے رب دانا ہے بابا ویکھ کے بویا کرو بابے کڑے گھڑ پانے جیڑے تسی بجدے مرید ہوندے ہو میں اس حق وچ نہیں میں دا قائل نہیں کہ بجدیاں جیڑا سمجھیا با ٹھیک ہو دی مرید نہیں پیر چھنڈ پھوک کے بندے ناج دے دورج بڑھانا چاہیے چنگی طرح چھان پھٹک کر کے تے تاں پیر بڑھاؤ چھان پھٹک تو بغیر پیر نہ بڑھاؤ کیونکہ پیر 2 نمبر بہت ہو گئے جس وجہ تو بندے سانو مینے دین دین یہ گل کوئی نہ جڑی تساں بڑھائی ہے دی وجہ ہے بس تسی مال لین لگیاں غلط لے لیندے ہو تو مڑ تسی بھی آندے آؤ اسی بھی انجی بیانے گل کوئی نہیں کیونکہ تساں غلط سودا خریدیا ہے چھان پھٹک کر حضرت سلمان فارسی فرماندے میری 450 سال عمر انہاں دی لکھی ہے بزرگان بعد نے 250 سال لکھی ہے تے ڈھوٹ دے ہو بھی پیر ہی رہے دنیا ساری پھر چھٹی ڈھوٹ دیاں وکدے مدینے آ گئے حضرت سلمان فارسی جدو وکدے مدینے آ گئے تے تلاش چاہے کہ سنے ہیں ان سرکاراں اتھے ہونا ہے انہوں نے مدینے شریف نبیان دے پیر دی تلاش ہے حضرت سلمان فارسی آ گئے ایک یہودی او دے غلام سن او دیاں کھجورانو پانی دین دیا ہے رکھوالی کر دیا ہے سرکار نے اڑیک دے پہ آئے کیونکہ دسن آلے انہوں نے نشانیاں دسیاں آئیاں یسرب دے شہر جدو سائیں آگئے او دو روشنی ہو جائے گی نالے کھجورہ تے کم کر دینے نالے سائیاں نو یاد کر کے آن دینے تیری دید نو اکھیاں ترسے گیاں ہونے آجا پیار آواستا تیری دید ایک
پھر نا انہاں دے اندر انہاں نو دسیا گیا سی جنہ جنہ بندیاں نو ملیا ہے نا بس نبی سچے دیاں نشانیاں کی انہاں نو دسیا گیا سی بس سچے نبی دیاں نشانیاں ہی جو نشانی ہوئے گی کہ او صدقہ نہیں کھان گے، دوسری نشانی یہ ہوئے گی کہ وہ ہدیہ قبول کر لیں گے، تحفہ قبول کر لیں گے، تیسری نشانی یہ ہوئے گی اس دی کہ انہاں دیاں دو کندیاں دے درمیان نبوت دی مور ہوئے گی کبوتری دے انڈے دے برابر، جی میں کبوتری دا انڈا ہوں ہے نا اس طرح دا ایک حضور دے دو کندیاں دے درمیان سی او دے اتے لکھیا سی محمد الرسول اللہ، ان مور نبوت آکھیا اے حضور دے کمر مبارک دے پیچھے نبوت دی مور ہوگی۔ اے ترے نشانیاں حضرت سلمان نے عیسائیاں کو تے یہودیاں علماء کو سنیاں سن، وہ انہاں دی تلاش چی مدینے آئے۔ سید مہر علی شاہ صاحب دے بارے آندا ہے کہ سرکار جدو علم پڑھ رہا نا انہاں فرمایا کہ میں بھی مرید ہونا ہے، پر میں مرید اس دا ہونا ہے جیڑا ایک تے سید ہوئے، دوجہ عالم ہوئے تے تریجہ سونا ہو۔ آپ فرما دیں میں ڈھونڈ دیا رانا لیکن میں نو کسے جگہ تے بھی یہ نشانیاں ستراوے کٹھیاں نائیاں لب دی۔ تو فرما دیں وہ ایک دن میں ایک محفل جو بیٹھا سا اوتھے پیر سیال بیان پہ کر دیا ہے۔ فرما دیں میں ویکھیا واہ سنیا تے میں آکھیا بھی عالم تے این صورت بھی سونی آئی، میں کہ بھئی یہ کدی سید ہونتے آج میری تلاش ہو گئی ہے، میں بیعت ہو جائے۔ فرماتے ہیں میں اے سوچتا پیا سا جو محفل ختم ہوئی تے حضور پیر سیال نے نظر فرمائی تے فرمایا مہر علی دو اسی پوریاں کر چھڑیاں، تریجی تو چھڑ دے تے آ جا۔ آپ فرماندر میں سائیاں دے قریب ہو گیا تے میں بیعت کر لئی۔ تو حضرت ایک کوئی گناہ نہیں کہ بندہ آکھے کہ میں اپنے پسند کرنا ہے، لیکن پسند شرع شریف نو رکھیا جی، پیر دا معیار شریعت ہونی چاہیے، شریعت دے قوانین پسند رکھیا جی۔ تو عزیزان من آپ سب آپ سن لو اور یاد فرما لو، حضرت سلمان فرما دیں میں کھجور دے رکھتے چڑھیا ہویا ایک قافلہ مدینے آیا، آواز آئی طلال بدر علینا، او لوگوں مدینے میں چامنہ دلال آیا ہے، گویا انج کہہ لو آ گیا سونا کملی دی جھنب مار کے، جندیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے، آ گیا فرمانے میں کھجور دے درخت اتریا، تھوڑیاں جیاں کھجوراں لے لیاں، اور مرشد چیک تے کرنے آئے تے مرشد چیک کرنا چاہیے، مرشد چیک کرو، مرشد پرکھو، تے جدو مرید ہو جاؤ موڑ چیک نہیں کری دا، موڑ نہیں چیک کری دا، پہلا مرشد دیاں غلطیاں کٹ لو، جدو مرید ہو جاؤ موڑ غلطیاں کٹی دیاں نہیں، موڑ کٹوائی دیاں نہیں، وہ جی میں سائیں دی مرضی کی ہونی پیا کر لے، گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ سوچن دا ٹائم بندے کو پہنا ہوں دا، نکاح پڑھن تو پہنا سوچی دا بی پھینی ہے کہ اچھے نہ کر، جدو نکاح پڑھ لئیے مڑ نہیں آکھی دا مڑ جی ہو جی ہوئے مڑ نبھائی دا نکاح جو پڑے نہیں، گل دی سمجھ آئی؟ مڑ پیچھے آکھے میں پھینی لے دیتی ہے، میں اچھے والی لینی تو مڑ گھر دے آکھنا میں چوڑیا پہنا ستا ہے، تو مخول سمجھے شادی تے رشتہ شادی تو بھی بڑھتا ہے، پیری مریدی شادی تو بھی اتے دا رشتہ ہوندہ ہے، تھوڑ تھلے اڑائے ہے ہی نا، یہ شادی تو اتے ہے، یہ اس تو بھی اتلا پاس ہے، جدو من لیا یار نو مڑ بامیں جتھے لے جائے مڑ یار دے ناڑ بھی، مڑ جتھے مرضی سو لے جائے ہون کیڑی، سپردم بتو مایا اے خیشرا، میں اپنا ہر شے یار نو سونپ چھڑے، یار جتھے مرضی استعمال، بھائی توجہ ہے تو کھجوران لے لیں، حضور تشریف فرما سن آئے زیارت کی تھی تے دل منیا بھئی ایڈا سونا نبی تے سچائی ہو سکے،
کیونکہ حضور سونے آئے نا، اللہ ہر نبی نے سونا بڑھایا ہے۔ انہاں کھجوراں حضرت سلمان نے اگے رکھیاں تے حضور کھان تو پہنا پوچھا ہے کی ہے؟ عرض کی تھی سرکار کھجوراں نے تے صدقے دیا، تو آپ نے صحابہ نو فرمایا کہ کھا لو، خود نہیں کھائی۔ حضرت سلمان فرماندے نے میں شکر کیتا، پہلی نشانی تے پوری ہوئی ہے کہ حضور صدقہ نہیں کھایا۔ فرماندے نے میں مڑ ٹر گیا تے کھجوراں مڑ لے آیا، لیا کے حضور دے اگے رکھیاں، سرکار ہے کھجوراں نے، تو حضور فرمایا اے کی ہے؟ تے میں کی تھی سرکار اے ہدیہ ہے۔ بندے آدھے نے تسی پیران ہدیے کیوں دین دے ہو، اے شرینیاں کیوں دین دے ہو؟ وہ میں کیا بھلیا اے آج دیاں نو شروع ہوئیاں، اے حضور دے زمانے تو شروع ہوئیاں نے، تو حضرت سلمان تے فتوہ لائیں گا کہ رسول اللہ نے ہدیہ کیوں دیتا ہی؟ سارے صحابہ حضور نو ہدیے دین دے سے، ہون دیاں مریداں شدیاں کی دینا ہے؟ توجہ ہے کہ کوئی کیش بیچارے مرید نے، وہ غریب آدمی نے، مڈل کلاس لوگ نے، جتنے جوگے نے ان بھی دین دینے، میں نہیں آنا ان نہیں دین دینے، بڑا دین دینے، ہدیہ دین دینے، لیکن اپنے شیخ نو ہدیہ دینا ہے صحابہ کرام دی سنت ہے۔ مولا علی سرکار بھی مرشد پاک نو دین دے ہیں، مولا علی سرکار دا بھی حضور نو دینا صحابت ہے، ابو بکر صدیق دا دینا صحابت ہے، تمام صحابہ حضور نو ہدیہ دین دے ہیں۔ بلکہ حدیث شریف چاہتا ہے جدو حضور حضرت اما عائشہ دے گھر ہونا ادو سارے مدینے والے ہدیے گلتے ہیں کہ آج حضور زیادہ راضی ہونا کہ ہدیہ گلیے۔ بندیاں سمجھے ہے بھائی پیرا میں گل بنا لئی، گل نہیں ہے بنائی، جنہوں اپنا شیخ من لئیے انہوں نے ہدیہ دینا میرے محبوب نبی دے یاراں دی سنت ہے۔ گو بنے بندے سمجھ سور لیندے ہی کوئی نہیں، آندے پتہ نہیں کہ دو انہاں گلاں بنا لئی، تو ساتھ پورا دین نو پڑھے ہی نہیں۔ رسول اللہ دے دین تو ہٹ کے کوئی کام بھی ہوئے تو چھوڑ دیو۔ رسول اللہ گھر تشریف لے گئے تے حضرت اما عائشہ صدیقہ نے کی تھی یا رسول اللہ رات دے کھانے واسطے کوئی چیز نہیں، گھر وچ رات دے کھانے واسطے کوئی چیز نہیں۔ حضور گھروں نکلے تے مسجد چاہ کے سرکار نے نماز نیت لی تے سرکار دعا وچ مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضور گھر تشریف لے گئے تو گھر اناج دیاں بوریاں، حضور فرماندے نے عائشہ یہ بوریاں کدوں آئیاں؟ تو انہوں نے دسیا کہ یا رسول اللہ حضرت عثمان غنی نے کھانے واسطے ہدیہ بھیجے ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا دوسریاں بیویاں بھی پہنچے ہے؟ تو حضرت عائشہ فرماندیاں یا رسول اللہ جتنا حضرت عثمان نے ساڑھے حال بھیجے ہے اتنا باقی ساریاں بیویاں دے گھر بھی بھیجے ہے۔ تو تسی کی سمجھے بھئی ہون شروع ہویا ہدیہ؟ حضور فرماندے ہیں ہدیہ دیا کرو، تہادو و تحابو، ادنال محبت ودی۔ عزیزان من آؤ سنو اور یاد فرما لو، اللہ آپ تے راضی ہو جائے۔ ناڑے بھی سن لو حضور بھی اگو ہدیے دین دے ہیں، اے نہیں با حضور کوئی نہ دین دے، نہیں جڑے حضور نو دین دے حضور بھی انہوں کوئی دین دے رہن دے ہیں، جو پسند فرمانا وہ حضور بھی انہوں دین دے رہن دے ہیں، یعنی صحابہ حضور نو دین دے ہیں تے حضور صحابہ عطا فرمان دے ہیں، بس وہ فرق ہے انہوں دا ہدیہ ہندہ حضور دی عطا ہوندی ہے۔ مسئلہ سمجھ چاہ گیا کہ نہ آگیا بھائی صاحب؟ تو عزیزان من سنو اور یاد فرما لو، آپ فرما دیں سرکار اے ہدیہ حضور نے آپ بھی کھایا، اپنے غلاموں بھی عطا فرمایا، دل راضی ہویا، بس شکر ہے۔ دوجی شرط بھی پوری ہو گئی ہے، ہن ایک شرط رہ گئی سی کہ جڑی وچلے سن مور نبوت او دی کدی زیارت ہوئے تے پاک ہوئے۔ تو حضور نے ان چادر اوڑی سی، گرم موسم سی، حضور بیٹھے سن، تو آپ فرماندے نے میں کدی ایس پاسے ہوواں کدی ایس پاسے ہوواں، تے حضور ویکھ لیا بھی ہے جڑا پاسے تے آوندا ہے اینوں کی مسئلہ ہے۔ حضور نے آپ ہی اپنی چادر مبارک تھلے گرائی اور فرمایا سلمان ویکھ لے۔ حضرت سلمان فرماندے نے میں حضور دی مہر نبوت نو بوسا دیتا ہے تے سرکار دے کول آ کے کیتی ہے سونیا اپنا کلمہ پڑھا کے اپنا پکا مرید بنا لو۔
حضرت سلمان فارسی سرکار دا کلمہ پڑھیا تے پکے صحابی تے حضور دے مرید بنے تے مڑ جدو واپس گئے نا تے مڑ واپس بھی شاہ اتھے باغے وچ دل نہ لگے وہ جڑے یہودی دے باغ وچ کام کر دیا نا اتھے پھر دل نہ لگے وہ جھٹ جھٹ بعد تھوڑے تھوڑے ٹائم بعد واپس آ جان تو یہودی پوچھ دے بھی یار خیر ہے سلمان تو مدینے بڑا پنڈ جانا ہے وہ کیونکہ انہوں دا باغ مدینے تو انہوں بھی باہر ہے تھوڑا جا حضرت سلمان دا باغ موجود ہے میں وہ زیارت بھی کیتی ہے تسی بھی یہ گئے ہو کیتی ہوئے گی تو وہ اجے بھی مدینہ شریف تو تھوڑا جا باہر ہی ہے اس وقت ذرا زیادہ باہر سی کیونکہ آبادی اتنی زیادہ نہیں سی انہوں نے فرمایا تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد مدینے ٹور جانا ہے پنڈ ٹور جانا ہے خیر ہی عزیزان دی وقار فرمایا میں حضور کو جانا ہو سکیا تو کدے کلمہ تے نہیں پڑھ لیا تے سلمان فرمانے میں بالکل گل سچی ہے الف اللہ چمبے دی بوٹی تے میرے من وچ مرشدی لائی نفی اسباب دا پانی ملیا اے جڑی الف ہے نا الف اللہ اے بوٹی ہے تے لا الہ اے نفی ہے الا اللہ اسبات ہے کوئی عادت دے لائق نہیں اے نفی ہے الا اللہ مگر اللہ ہے اے اسبات ہے انہوں نفی اسبات دا پانی بولیا جاندہ ہے یعنی دا ذکر کرنا تے بوٹی نو اس ذکر دا پانی دینا نفی اسبات دا پانی ملیا فرماند نے بوٹی مرشد نے لائیے نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا یا پھلا دے آئی مرشدی کامل باؤ تے جے بوٹی